اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن مجید اور فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو حضرت ابی ہریرہ جلیل قدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کی گئی ہے، اس پر آج گفتگو اور تفصیل مقصود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث شریفہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف، یہ دونوں حدیث کی افضل کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ آمین کے بارے میں ہے۔ آمین بہت مشہور و معروف الفاظ ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی۔ اور آمین اکثر دعاؤں میں کہی جاتی ہے۔ اجتماعی دعا ہو رہی ہو، اس میں ایک شخص کوئی دعائیں کر رہا ہو تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہ آمین کہتے ہیں۔ آمین قرآن کے الفاظ نہیں ہیں یا قرآن میں شامل نہیں ہیں، الگ سے ہیں، مگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی ایسا لفظ اگر قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا ہو اور حکم بھی دیا ہو تو پھر وہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں نہیں ہے، صرف قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی لفظ یا کوئی بات ہمارے لیے ناجائز یا غیر اہم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب حدیث میں کوئی لفظ آ گیا یا کوئی بات آ گئی یا کوئی حکم آ گیا تو وہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے ماخذ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، یہ چاروں ہیں۔ ان چاروں میں سے جو بات ثابت ہو جائے گی وہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ بن جائے گی۔ چنانچہ اگرچہ آمین قرآن کا لفظ نہیں، یعنی قرآن میں شامل نہیں، آیات میں شامل نہیں، مگر الگ سے
دعا کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ قبول فرما، یا ایسا ہی کر دے، اس نیت سے یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا کر دیے تو ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ خود آپ نے احادیث شریفہ میں آمین فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے گزشتہ یہ جو جمعہ ہوا ہے اس سے پہلے جمعہ میں ایک حدیث شریفہ سنی تھی، جس میں آپ نے یہ سنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی 3 باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جمعہ کے خطبہ کے دوران میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، دونوں میں سے ایک، جس کے ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پھر ایک دعا جبرائیل امین نے یہ کہی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، کیونکہ ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کس بات پر اللہ کے رسول آمین فرما رہے ہیں، انہوں نے تو صرف آمین سنی آپ سے۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے یہ 3 بار آمین کہی ہے، ہم نے پہلے تو کبھی آپ سے ایسی بات نہیں سنی کہ آپ نے خطبے کے دوران میں آمین 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 کہا ہو، یعنی بات تو پتہ نہیں چلی کیا ہوئی تھی، لیکن آپ نے آمین کہا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کے 3 بددعائیں دیں ان افراد کے بارے میں، تو میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو یہ آمین حدیث سے ثابت ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ اب جو حدیث آپ نے سنی ہے، اس میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا، چند مسائل اس حدیث سے اخذ کر لیے گئے کہ نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ فقہ حنفی میں احناف کے نزدیک واجب ہے پڑھنا، اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو امام بھی آمین پڑھتا ہے، اور جب کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اکیلا تو وہ بھی الحمد شریف پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن جماعت میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ چپ رہتے ہیں، امام پڑھتا ہے۔ تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو جب وہ کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو وہ بھی آمین کہتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ جب وہ آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے اپنے دل میں، امام بھی اپنے دل میں آمین کہے۔ فقہ حنفی میں اونچی آواز سے آمین نہیں ہے، جیسے بعض فقہ میں ہے نا، امام شافعی کے ہاں بالجہر آمین ہے، یا اہل حدیث جو غیر مقلد ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی بلند آواز سے آمین کہی جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں بلند آواز سے آمین منع ہے۔ فقہ حنفی میں جو حنفی عقیدے کا پیروکار ہے اس کو بلند آواز سے آمین کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آمین اپنے دل میں کہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی عین اس وقت کہ جب امام نے آمین کہا اپنے دل میں، کیونکہ جب اس نے فاتحہ ختم کر لی تو آمین کہے گا، وہ اس کو کہنا ہے۔ تو
تو تم بھی اس وقت اپنے دل میں آمین کہو. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس بندے کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑی اعلیٰ بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. گناہوں کی بخشش فقط آمین پر. بتائیے آپ، ہے نا، گناہ تو بندہ رات دن کتنے ہی کر لیتا ہے، کھلے چھپے، چھوٹے بڑے، دانستہ نادانستہ. تو گناہوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. رات دن اللہ کے بندے گناہ کرتے رہتے. لیکن جب بخشش کی بات آ رہی ہے تو یہ خوشخبری آ گئی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. جس نے اس وقت آمین کہا کہ جب فرشتے بھی آمین کہیں گے. اب پتہ یہ چلا، مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو ایک تو فضیلت یہ معلوم ہو گئی آمین کی کہ یہ وہ لفظ ہے آمین کا کہ فرشتوں کو بھی محبوب ہے، ان کا بھی پسندیدہ لفظ ہے، اور وہ بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. یعنی جب امام سورہ فاتحہ ختم کر لیتا ہے تو اس وقت کہ جب امام آمین کہتا ہے فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اب جب مقتدی بھی آمین کہہ رہا ہوگا اور اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین عین وقت میں ہو جائے گی تو گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہیں، ہم تو خاکی ہیں، انسان خاک سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن آمین کی احتیاج، آمین کی ضرورت انہیں بھی ہے، حالانکہ وہ تو معصوم ہیں، ان کے گناہوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں نا، نبی سے اور فرشتوں سے گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور فرشتے بھی سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، وہاں کوئی گناہ کا کنسپٹ نہیں ہے. مگر مغفرت کا تصور ہر جگہ ہے. اللہ کی مغفرت کی طلب جو ہے وہ نبی کو بھی ہے، وہ فرشتے کو بھی ہے، وہ ولی کو بھی ہے، وہ صحابی کو بھی ہے، وہ اہل بیت کو بھی ہے، وہ کسی عام بندے مرد عورت کو بھی ہے جو مسلمان ہوگا. تو یہ مغفرت کی بات بھی ہے نا، کیونکہ اللہ یہ فرما رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ گناہ بخش دے گا. تو ایک طرف تو گناہ بخشے جائیں گے، ایک طرف مغفرت ہو جائے گی، رحمت نازل ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور بشارت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو نام اعمال لکھنے والے ہیں، مثلا ہمارے کاندھوں پر ہوتے ہیں، جو کہ کرامن کاتبین کہلاتے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے والے، ہمارے اعمال کو محفوظ کرنے والے. تو وہ اس وقت آمین کو محفوظ کر لیتے ہیں اور خود بھی آمین کہتے ہیں. تو ان کی آمین اور ہماری آمین جب یکجا ہو جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے، تو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. چنانچہ فرشتوں کی آمین بھی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتی. ہم تو فرشتوں کو نہ دیکھتے ہیں نہ فرشتوں کی آمین کو سنتے ہیں. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا فرشتہ، اس نے آمین کہا؟ نہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنا فرشتے نے آمین کہا. نہیں. اسلام میں یہ بھی بڑی اہم تعلیم ہے کہ ہمیں ایمان بالغیب کا عقیدہ رکھنا ہے کہ جو فرما دیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے. ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی اس سے کوئی واسطہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں، چونکہ ہم نے سنا نہیں. تو چونکہ اور چنانچہ یہ اسلام کے احکام میں سے نہیں ہے. وہاں تو صرف ماننا ہے، عقل کا دخل نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا
کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے تو ہم نہیں مان رہے. تو ایسی تو بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہی نہیں ہو مگر آپ کو ماننا پڑتی ہے. فرشتے آپ نے نہیں دیکھا مگر آپ کا ایمان ہے. آخرت آپ نے نہیں دیکھی مگر آپ کا ایمان ہے. روح جو آپ کے جسم کے اندر ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی. مرتے دم تک آپ روح کو نہیں دیکھتے مگر آپ کی پیدائش کے وقت سے لے کر اور آپ کے مرتے دم تک روح آپ کے جسم کے اندر خون کی طرح رہتی ہے مگر آپ تو نہیں دیکھتے. خون آپ کے جسم کے اندر دوڑتا ہے مگر آپ تو نہیں دیکھتے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے آج تک دیکھی نہیں ہوں گی مگر آپ نے سنی ہوں گی تو آپ ان کو مانتے ہو. کوئی ایسا ملک جہاں آپ آج تک گئے نہ ہو مگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کا وجود ہے تو آپ کو ماننا ہوگا. تو یعنی کہ عدم رویت نہ دیکھنا یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود نہیں ہے. وجود ہے. ایسے ہی فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر وہ اس وقت ہیں جب نماز ہو رہی ہے. ویسے بھی مسجد میں فرشتے آ سکتے ہیں, آتے ہیں. یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر مت آؤ, اس سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے اور دوسرے مومنین کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے اس بدبو کو محسوس کر سکتے ہیں تو اس وقت فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں, وہ بھی اس سے تکلیف پاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. چنانچہ معلوم ہو گیا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس وقت جب امام ولضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے. تو حضور نے فرمایا مقتدیوں کو حکم دیا تم بھی آمین کہو, مگر فقہ حنفی میں دل میں آمین کہنا ہے کہ اونچی آواز سے مت کہو, زور سے چیخ کر چلا کر مت کہو, اپنے دل میں کہو آمین. تو کیا ہوگا؟ بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں وہ نیکی قبول ہو جاتی ہے جو نیک بندوں کی طرح ہو. دیکھیں نا, امام نے ولضالین کہا اور آمین کہا تو عین اس وقت فرشتوں نے آمین کہا. تو فرشتے تو نیک ہیں نا, بندے تو نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں دو طرح کے ہیں نا بندے, ایک اچھا ایک برا, ایک گناہ گار ایک نیکوکار. یہ تو مسئلہ معلوم ہے آپ کو کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں انسانوں کے اندر. ایک کافر ایک مسلم یہ بھی انسانوں میں موجود ہیں. مگر فرشتوں میں تو ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. وہاں تو سب معصوم ہیں, وہاں تو سب بے گناہ ہیں, وہاں تو سب نیک ہیں. وہ تو اللہ کی نوری مخلوق ہے, اس کے بارے میں تو کوئی شائبہ ہی نہیں ہے کسی گناہ کا. وہاں تو نیکی ہی نیکی ہے, اللہ کی فرما برداری ہی فرما برداری ہے, اطاعت ہی اطاعت ہے. تو نیک بندوں کی موافقت, یہ عقیدہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیک بندوں کی موافقت ہمارے لیے باعث مسرت ہے, ہمارے لیے باعث نجات ہے. کہ فرشتوں نے آمین کہی, ہم نے بھی آمین کہی, اور ہماری آمین ان کی آمین ایک وقت ہو گئی, ایک جیسی ہو گئی, تو پھر ہماری مغفرت ہو جائے گی, ہمارے گناہ بخش دی جائیں گے. تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نیکوں کے اعمال اگر ہم ان کی مطابقت کریں, ہم ان کی موافقت کریں, ان کے جیسا بننے کی دعا کریں, ان کی صحبت اختیار کریں, نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کریں, یعنی نیکوں کی صحبت اختیار کیا کریں, تو اس سے بڑے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. تو آج کی اس حدیث میں آمین کی فضیلت معلوم ہو گئی, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ
آمین کہنا بیکار بات نہیں ہے، اور اس کا بھی ایک معنی ہے۔ جب کوئی ایک بندہ دعا کر رہا ہو تو دوسرے اس دعا کو سن کر آمین کہہ رہے ہوں تو وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ بھی وہی دعا کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ دعا کروں یا اللہ بیماروں کو شفا دے، اور آپ اگر کہیں آمین، تو یہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ ایسا ہی ہو، یا اللہ قبول کر۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔